نجات عمل پر موقوف ہے، نسبت پر نہیں۔ تاریخ اسلام کے عظیم زاہد و عابد حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے تھے، عبادت و ریاضت میں مشہور تھے۔ ان کا دل ہمیشہ خشیت الہی سے لرزا رہتا تھا۔ وہ علماء اور اہل تقوی کی صحبت اختیار کرتے اور ان سے نصیحت حاصل کرتے رہتے۔ ایک دن وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام جعفر صادق نواس رسول، امام محمد باقر کے فرزند اور اہل بیت نبوی کے روشن چراغ تھے۔ علم و تقوی، حلم و بردباری اور روحانی بلندی میں اس کا مقام نہایت بلند تھا۔ حضرت داؤد طائی نے ادب و احترام سے عرض کیا، اے فرزند رسول، چونکہ آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نسبت نبوی عطا فرمائی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے تاکہ میرے دل کو روحانی غذا حاصل ہو۔ امام جعفر صادق نے اس پر کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت داؤد طائی خاموش ہو گئے، مگر اس کے دل میں تشنگی باقی رہی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دوبارہ عرض کیا، اے فرزند فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کر ایک عظیم شرف بخشا۔ یہ شرافت آپ پر یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ آپ ہم جیسے عام لوگوں کو اللہ کی طرف رہنمائی فرمائیے۔ اب کی بار امام جعفر صادق کی آنکھوں میں ایک گہری فکر جھلکنے لگی۔ انہوں نے سر جھکایا، آہ بھری اور فرمایا، داؤد، تم نے میری نسبت نبوی کا حوالہ دیا ہے، مگر یہی تو وہ چیز ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ خوف آتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میرا جد اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ سوال نہ کر بیٹھے، اے جعفر، تو میرا نواسا ہو کر بھی میری سیرت کا اتباع نہ کر سکا، تو نے میرے نقش قدم کو کیوں نہ اپنایا؟ یہ سن کر حضرت داؤد طائی پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگا اور ان کے چہرے پر ندامت چھا گئی۔ انہوں نے زمین کی طرف نظریں جھکا کر کہا، یا اللہ، اگر تیرے نبی کے خاندان کے فرزند کو یہ خوف ہے کہ کہیں وہ نجات سے محروم نہ رہ جائے، تو میں کس کاتے میں ہوں؟ میں کس چیز پر فخر کروں؟ میرے پاس نہ نسبت کا سہارا ہے، نہ عبادت کا غرور، میں تو تیرے رحم و کرم کا محتاج ہوں۔ یہ واقعہ حضرت داؤد طائی کے دل پر اس قدر اثر انداز ہوا کہ اس کے بعد اس کی زندگی میں اور بھی زیادہ انکساری، خوف خدا اور عاجزی پیدا ہو گئی۔ وہ اپنی عبادات میں مزید خلوص لے آئے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش کی التجا کرتے رہے۔ یہ واقعہ ہمیشہ ہمیں نہایت اہم سبق دیتا ہے۔ بعض لوگ اپنی ظاہری نسبت و خاندانوں یا مذہبی شناخت پر فخر کرتے ہیں، مگر دین اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نجات کا انحصار صرف اور صرف اعمال صالحہ پر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ بر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ امام جعفر صادق کا خوف دراصل ان کے تقوی کی علامت ہے۔ جتنا شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے انجام سے ڈرتا ہے۔ اہل بیت ہونے کے باوجود امام نے واضح فرمایا کہ اصل معیار اعمال ہے، نہ کہ نسبت۔ یہ سبق ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو دین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں تو ہمیں اعمال کو بہتر بنانا ہوگا۔ نہ مسلک، نہ خاندان، نہ لباس، نہ زبان، کچھ بھی نجات کی ضمانت نہیں۔ نجات صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کے حکم پر چلے، سنت نبوی کو اپنائے اور دل میں تقوی رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔